گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نے ہمارے پاس موجود جو تصاویر ہوتی ہے اس میں سے اگر کسی حصے کو ہم نے کاٹنا ہے، اس کو مٹانا ہے کے بارے میں سیکھا جائے گا کہ فوٹو شاپ میں ہم یہ کام کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ تو ویسے تو چند طریقے ہیں فوٹو شاپ میں، کچھ ایسے ہتھیار ٹولز ہوتے ہیں ہمارے پاس جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ کام سارے انجام دے سکتے ہیں۔ تو آج کے جو اس سبق میں آپ کو میں دو طریقے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ ہوگا پکسل اریسنگ ٹیکنیک، یعنی پکسل مٹانے کا طریقہ۔ دوسرا ہوگا لیئر ماسک ٹیکنیک، یعنی کہ طے کی ماسک کا طریقہ۔ تو اس مقصد کے لیے اب ریزر ٹول اور جو ہے سلیکشن ٹول، وین ٹول، ان کو استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو طریقہ کار ہے، پہلی ٹیکنیک ہے، اس میں آپ کو ریزر ٹول کی مدد سے اپنے بیک گراؤنڈ یا تصویر کو مٹانے کا طریقہ بتا دینا پڑے۔ تو اس سے پہلے آپ یہ جان لیجیے کہ آپ نے صحیح جو لیئر کو منتخب کیا ہوا ہے۔ جیسے یہ بائیں طرف کا جو ڈیزائن ہے ہم نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے، تو مجھے اگر لیئر میں دیکھوں تو یہاں پر یہ جو ریزر ٹول کا بنا ہوا گروپ ہے اس کے اندر یہ لیئر پڑی ہوئی ہے، جبکہ یہ والی ایک مسجد کا جو ہے لیئر کا ڈیزائن وہ یہاں پر پڑا ہوا ہے، اس کو میں الگ کر لیتا ہوں۔ مجھے صحیح لیئر کو منتخب کر لینا ہے۔ اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو میرے پاس جو ہے لیسو ٹول ہے، لیسو ٹول، اور اس میں لیسو ٹول میں پولیگونل لیسو ٹول ہوتا ہے، میگنیٹک لیسو ٹول ہوتا ہے اور سمپل لیسو ٹول ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی شکل بالکل جو ہے جس کے کنارے والی شکل ہے تو پھر تو آپ پولیگونل لیسو ٹول منتخب کر کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ میں فی الوقت اسی کو کیونکہ آپ کو میں نے چیز سمجھانی ہے وہ منتخب کرتا ہوں، وہ کہ میرے ڈیزائن میں کچھ گولائی بھی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں کہ یہ کیسے کام کر رہا ہوگا۔ میں نے یہاں پر لیزر ٹول کی مدد سے جتنے قریب ہو سکتا ہے میں نے یہ پکسل کے اس کی سلیکشن کی ہے، اور یہاں پر جب میں نیچے کی جانب آ رہا ہوں تو شفٹ کا بٹن دبایا تاکہ یہ لیزر ٹول اس کو سیدھا بٹن۔ اب جیسے جیسے اس مسجد کے بارڈرز ہیں اس کے کنارہ پر لے جا کر میں سلیکشن کر رہا ہوں، اور یہ سلیکشن ہو رہی ہے۔ ابھی میں جلدی سے زیادہ حصے کو منتخب کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو اصل جو بات سمجھانا مقصود ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اور سب سے اینڈ میں جا کر اس سے ملا دینا۔ اب یہ کیا ہوا ہے کہ اس حصے کو آرٹ بورڈ پہ تمام ڈیزائن کو اس لیئر پر بھی یا کسی اور لیئر پر بھی ہم اسی سلیکشن کو کام کر سکتے ہیں۔ اگر میں سلیکشن ڈیل کا بٹن دباتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا وہ حصہ اب مٹ چکا ہے۔ کنٹرول زیڈ کرتے ہیں میں اس کو واپس کرتا ہوں۔ لیکن اگر کیا ہے کہ مجھے اگر بیک گراؤنڈ جو کہ پیچھے نظر آ رہا ہے اس کو مٹانا ہے تو اس کے لیے میں کیا ٹیکنیک استعمال کروں گا، اسی سلیکشن کو کرتے ہوئے جبکہ سلیکشن ہوئی ہے ہماری مسجد کی، تو میں سلیکٹ کے مینیو میں جاؤں اور یہاں پر انورس کا ایک آپشن ہے جس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول شفٹ آئی ہے۔ جب میں اس کو انورس کروں تو اب یہ ہماری جو ہے سلیکشن جو متضاد صورت میں آ چکی ہے۔ اب اگر میں ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب جو بیک گراؤنڈ کا حصہ تھا وہ منتخب ہوا، وہ جو ہے ختم ہوا ہے، جبکہ جو مسجد کا حصہ تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ میں دوبارہ اس کو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اور اگلی ٹیکنیک آپ کو بتا دوں، میں سب سے پہلے کنٹرول ڈی کی مدد سے سلیکشن کو ختم کروں اور میجک وین ٹول کو منتخب کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ کے کسی حصے میں لے جا کر جبکہ سلیکشن ہوئی ہے لیئر کی کلک کرتا ہوں تو اس نے بہت پیارا سا ہمارا کام بہت آسان کر دیا، اور جو کرو لینڈ شیپ تھی اس کو منتخب نہیں کیا۔ اب
اب اس حصے کو جو کہ بھی منتخب نہیں ہوا ہے تو میں بھی منتخب کرتا تو شفٹ کی مدد سے اس کو پلس کرتا جو تو آپ دیکھیں کہ سارے حصے سے منتخب کر لیے. یہ بات آپ پچھلے سبق میں سیکھ چکے ہیں. اور جس حصے میں اگر کوئی باریک سلیکشن ہو تو آپ وہاں پہ آپ شفٹ کا بٹن دباتے ہوئے سلیکشن کر سکتے ہیں. اب یہ بیک گراؤنڈ منتخب ہو گیا. اگر ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ بیک گراؤنڈ صاف ہو جاتا ہے اور میں کنٹرول ڈی کا بٹن دباؤں تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا بیک گراؤنڈ ہٹ چکا ہے. اسی طرح میں جو یہ اندر کے حصے تھے کھڑکیوں والے حصے اس کو بھی جو ہے منتخب کرتے ہوئے ہٹا سکتا ہوں. دوسرا یہ بہت آسان ہمارا کام ہو چکا ہے. اب میں سارے ڈیزائن کو ریڈو کرتا ہوں کنٹرول زیڈ کی مدد سے. اور جو اگلا طریقہ کار ہے اگلی ٹیکنیک ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اگلی ٹیکنیک میں ہم کیا کریں گے کہ ریزر ٹول کو استعمال کرتے ہیں. ریزر ٹول جس کی شارٹ کٹ کی ای ہے کی مدد سے آپ منتخب کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ پچھلے سبق برش پہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر یہاں پر خاصیتیں آ جاتی ہیں تو اس کی بھی خاصیتیں یہاں پر آ جاتی ہے جس میں آپ حجم ہارڈنیس وغیرہ کو جو ہے نا منتخب کر سکتے ہیں. میں اگر اس کے حجم کو بڑھا دوں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو پری سیٹ یعنی کہ پہلے سے ڈیفائن ہوئے ہوئے جو ہے ٹولز موجود ہوتے ہیں اس میں سے آپ ریزر ٹول کو منتخب کر سکتے ہیں. تو اسی ٹول کو منتخب کیے ہوئے اگر میں بیک گراؤنڈ پہ جا کر سلیکشن کے کسی حصے کے ساتھ ختم کرتا ہوں بیک گراؤنڈ میں جاتے ہوئے کسی حصے کو ریزر ٹول کی مدد سے میں مٹاتا ہوں تو آپ دیکھیں گے میں بآسانی ان حصوں کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. تو یہ کچھ طریقہ کار تھے کچھ ٹیکنیک تھی پکسل مٹانے کے. اس کے بعد آتے ہیں دوسری باری ہے لیئر ماسک ٹیکنیک یعنی کہ طے کہ ماسک کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ. تو میں دوبارہ اس ڈیزائن کو کنٹرول زیڈ کی مدد سے انڈو کرتا ہوں. تو لیئر ماسک ٹیکنیک میں پہلے سب سے آپ کو لیئر بنانے کا طریقہ بتا دوں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. تو میں نے اسی جو ہے لیئر کو جو ایک کاپی کر لی تھی اس کاپی کو میں اس لیئر ماسک کے جو ہے گروپ کے اندر لے جاتا ہوں. اور یہ پہلے کی میرے پاس کاپی پڑی اس کو میں نے ختم کر دیا. اور یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے یہ نیچے والی لیئر کو ختم کر دینا ہے. اور اس لیئر کو جب کہ منتخب ہوئی ہے یہاں پہ نیچے میں ایک بٹن ہے ایڈ لیئر ماسک جس کے کیمرے کی شکل کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے اس کو دبانا ہے. اور یہ لیئر میں نے لے آنی ہے یہاں پر اور اس کے بعد اس لیئر کو میں نے دائیں جانب لے آنا ہے. اس لیئر کے ڈیزائن کو میں نے دائیں جانب لانا ہے. میجک وینڈ ٹول کی مدد سے مسجد کو حصے کو منتخب کروں گا اور یہاں پر ایک نیچے آئیکن ہے ایڈ لیئر ماسک ہے تو اس کو میں کلک کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس نے کچھ ایک دو لیئرس کے حصے بنا دی ہے اور ان کے درمیان زنجیر کا ایک تالا بھی لگا ہوا ہے. تو اگر میں اس لیئر پہ یہاں پر جا کے تو رائٹ کلک کرتے ہوئے ڈسیبل لیئر کرتا ہوں تو یہ وہ حصہ ہے جو میں نے منتخب کیا تھا اور اس کا جو بیک گراؤنڈ اس کے اوپر یہ لیئر بن چکی ہے جبکہ اصل والی جو لیئر وہ یہاں پر ہمارے اس تھم نیل میں نظر آ رہی ہے. تو یہ صرف سلیکشن کا حصہ تھا جو منتخب ہوا تھا اس کے باقی کا حصہ اس نے ختم کر دیا. تو یہ ماسکنگ ہوتی ہے. یہ ماسک ہوتے ہیں ایک چیز کے اوپر دوسری چیز چڑھا دینا. اب جب کہ ہم نے ماسک کر لیا ہوتا ہے تو یہ ماسک میجک وینڈ ٹول کے ذریعے کی ہے. اگر میری ایک تصویر ایسی تھی جس میں میرے تصویر کے صرف کنارے تھے اور گولائی نہیں تھی اس پہ شامل تو پھر میں کیا کرتا لیسو ٹول کو استعمال کرتا. تو یہ جیسی آپ کی تصویر اس کے مطابق آپ نے وہ ٹول استعمال کرنے جو میں نے ابھی آپ کو ٹول ریزنگ ٹول کے بتائے اور پھر پکسل بنانے کا اس کا طریقہ بتا دیا آپ کو. اب اگر میں نے لیئر کو منتخب کیا ہوا
تو لیئر کو منتخب کیا ہوا ہے تو مجھے پراپرٹیز کے پینل میں جانا ہے. پراپرٹیز کا پینل یہاں پر موجود ہوتا ہے. اگر موجود نہیں ہے تو آپ ونڈو میں جا کر پراپرٹیز کے پینل کو کھول سکتے ہیں. جیسے میں پراپرٹی کے پینل میں جاتا ہوں، جبکہ میں نے تھم نیل میں ماسک والے حصے کو منتخب کیا تو لیئر ماسک کی کچھ پراپرٹیز آ چکی ہیں، جس میں سب سے پہلے ڈینسٹی ہے. ڈینسٹی سے مراد ہے سبزی کی اوپیسٹی ہے کہ اس کا کتنا حصہ نظر آئے، 100% حصہ نظر آئے. تو اگر اس کو میں کم زیادہ کرتا ہوں تو دیکھیں کہ جو ماسک کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا نا، اصل والی یعنی کہ لیئر کا ڈیزائن، وہ اتنا ہی واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح فیدر کہتے ہیں پار کو، یعنی کہ اس کے کناروں کے جو ماسک کی ڈیزائن ہے وہ ہمیں کتنے پرسنٹ نظر آ جائے. تو اس کو اگر میں کم زیادہ کروں تو ایک تو آپ کو بالکل کناروں پر بیک گراؤنڈ کا وہ جو ہے نا حصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیزائن کو پیارا بنانے کے لیے یہ خاصیتیں آپ شامل کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ماسک آپشن میں جا کر بہت سارے اور بھی آپشن آ جاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. اگر میں نے اسی لیئر کے حصے کو منتخب کیا ہوا ہے تو یہاں پر مجھے کلر کی رینج بھی مل جاتی ہے، جس کو اگر میں تبدیل کرتا ہوں تو بہت سارے کام اس کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ان ساری پراپرٹیز کے ساتھ اپنے ڈیزائن کے مطابق وہ جو ہے نا کام کر سکتے ہیں. انورٹ کریں تو یعنی کہ ڈیزائن کا وہ حصہ جو منتخب تھا اس کی متضاد میں ماسکنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور جو ٹیکنیک بتا دوں. جبکہ ہمارے پاس یہاں پہ ماسک والی لیئر کا حصہ منتخب ہے تو اب اگر میں کلرز میں آ کر یہاں پر اس کو کالا رنگ منتخب کرتا ہوں اور جو ہے بیک گراؤنڈ رنگ میں بھی سفید رنگ منتخب کر لیتا ہوں، پھر میں جا کے برش ٹول کو منتخب کرتا ہوں بی کی مدد سے اور یہاں پر ایک برش سولڈ ٹائپ کا منتخب کرتا ہوں اور اس کے سائز کو 100% کر دیتا ہوں اور اس کی اوپیسٹی بھی 100% ہونی چاہیے. تو اب اگر میں جا کر ماسک کے اس حصے کو کلک کرتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لیئر ماسک کا وہ بھی بیک گراؤنڈ سیاہ رنگ کا تھا. اس کو میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں. اچھا، اگر اسی میں رنگوں کو میں آپس میں کیا کر دیتا ہوں، سویپ کر دیتا ہوں ایکس کی مدد سے، تو اب یہ سفید رنگ منتخب ہوا ہے. تو میں اگر اس کو منتخب کرنا شروع کروں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ حصہ جو مٹ گیا تھا وہ اب کیا ہو گیا، واپس آنا شروع ہو گیا. اسی طرح اگر میں ماسک سے باہر نکلتا ہوں، جو پیچھے بیک گراؤنڈ کا حصہ تھا نیلے رنگ کا، وہاں پر آتا ہوں اور میں اپنا جو ہے برش کو تبدیل کر لیتا ہوں، کسی اور طرح کا برش پہ لے لیتا ہوں میں. تو ہم دیکھیں گے تو کیا ہوتا ہے، یہاں پر بڑا پیارا سا بیک گراؤنڈ ٹیکسچر بنتا جا رہا ہے اور جو ہے یہ صرف بیک گراؤنڈ کا کام کر رہا ہے. اس کی مدد سے آپ اپنے تصویر کے اندر مختلف طرح کے جو ہے اثرات تصویر کو مرتب کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے یہ تصویر جو پیلے رنگ کی مسجد تھی اور اس کے بیک گراؤنڈ میں نہ ہونے کی وجہ سے بالکل سفید اور پیلا رنگ آپس میں ایسے لگ رہے تھے ملے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ وہاں پہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں نے یہاں پر ایفیکٹس دے کر اس کا جو سمجھ لیں کہ بیک گراؤنڈ بنا دی ہے اور ابھی وہ نظر آ رہا ہے. تو یوں اپنے ہم نے ماسکنگ کے ذریعے سے کسی ایک تصویر کے حصے کو مٹانے کے بعد اس کو پیارا سا اثرات سٹائل دے دیے اور وہ اچھا نظر آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں نے مٹانے کا ایک اور طریقہ آپ کو بتا دیا ہے برش ٹول کے ذریعے سے. تو
پین ٹول کی مدد سے بھی آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں. جیسے میں اس لیئر کو ریزر ٹول لیئر کو منتخب کرتا ہوں اور پین کی مدد سے پین ٹول کو منتخب کرتا ہوں، تو اس سے بھی ہماری اچھی طرح بہت اچھی سلیکشن پائی جاتی ہے اور ہم اس کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. میرے پین ٹول منتخب ہوئے ہوئے یہاں پر پاتھ کے ٹیب کے اندر جاتے ہوئے میں نے رائٹ کلک کرتے ہوئے جو کہ پاتھ میرا منتخب ہوا ہے میک سلیکشن کو منتخب کرنا ہے، اور یہ میرے سے فیدر ریڈیس پوچھے گا، جس کو زیادہ بڑھائیں گے تو اس کے کنارے اتنے مدم ہو جائیں گے. اس میں صفر کرتے ہوئے اوکے کرتا ہوں تو اب اس نے یہ سلیکشن بنا دی. اب وہی والے سارے کام میں یہاں پہ سر انجام دے سکتا ہوں جو میں نے آپ کو بتائے تھے. اس طرح آج کے سبق میں ہم نے پکسل مٹانے کا طریقہ اور مارک کے طریقہ سیکھا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہو.